کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے جسم سے خارج ہونے والا یہ رطوبت بلغم بھی خالق کائنات کی قدرت کا ایک عظیم نشان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آئیے آج ہم رطوبت کی پیدائش کے عمل میں اللہ رب العزت کی پوشیدہ نشانیاں دریافت کریں، جو ہمیں اس کے علم اور حکمت پر حیران کر دیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیاں چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کریں گے جسے اکثر لوگ ناپسندیدہ اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت، قدرت اور تخلیقی عظمت کی ایسی گہری نشانیاں پنہاں ہیں جو ہمارے دلوں کو ایمان اور شکر سے بھر دیں گی۔ ہم بات کریں گے بلغم، میوکس کی تخلیق کی۔ جی ہاں، وہی بلغم جو ہمارے جسم میں ہر وقت بنتا رہتا ہے اور جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ بظاہر معمولی سی میوکس ہماری صحت پر کیسے اثر انداز کرتا ہے۔ چیز اللہ کی عظیم الشان کاریگری کا شاہکار ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ ایک ایسا سیال ہے جو 95% پانی پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری کیمیائی فیکٹری چھپی ہوئی ہے۔ اس میں خاص قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں جنہیں میوسنز کہتے ہیں، نمکیات، اینٹی باڈیز اور کئی اہم انزائمز۔ یہ صرف ایک سیال نہیں بلکہ ایک محافظ، ایک چکنا کرنے والا مادہ، ایک فلٹر اور ایک دفاعی نظام ہے۔ یہ ہمارے نظام تنفس، نظام ہاضمہ اور دیگر اعضاء کی اندرونی سطح کو خشک ہونے سے بچاتا ہے، اسے چکنا رکھتا ہے تاکہ اعضاء آسانی سے کام کر سکیں۔ یہ ہوا میں موجود گرد و غبار، جراثیم اور دیگر نقصان دہ ذرات کو اپنے اندر پھنسا لیتا ہے اور پھر انہیں جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق سے ہو گیا؟ کیا پانی، پروٹینز اور نمکیات خود بخود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں ایک ایسا پیچیدہ جیل بنانا ہے جو بیک وقت چکناہٹ بھی فراہم کرے، جراثیم کو بھی پکڑے اور اینٹی باڈیز کے ذریعے دفاع بھی کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک ایسی ڈیزائننگ ہے جو کسی عظیم و شان ذہانت اور حکمت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ قوانین فطرت کا نتیجہ نہیں بلکہ قوانین فطرت کو بنانے والے کی کاریگری ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے ایک بظاہر سادہ سے مادے میں اتنے کثیر المقاصد کردار سمو دیے۔ کیا ہم اس پر غور نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الزاریات 51-21۔ یہ بلغم کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے جسم میں خاص قسم کے خلیہ ہوتے ہیں جنہیں گوبلٹ سیلز کہتے ہیں، اور مختلف غدود، گلینڈز جو مسلسل بلغم تیار کرتے رہتے ہیں۔ یہ خلیہ ہمارے سانس کی نالی، معدے، آنتوں اور دیگر مقامات کی اندرونی سطح پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ خلیہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں جو نہایت پیچیدہ مالیکیولز، میوسنز کو تیار کرتی ہیں، انہیں پیک کرتی ہیں اور پھر ضرورت کے مطابق انہیں خارج کرتی ہیں۔ ان کی پیداوار ایک نہایت منظم طریقے سے ہوتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کس نے ان خلیہ کو یہ ہدایت دی کہ انہیں کیا بنانا ہے؟ کس نے انہیں یہ مشینری فراہم کی کہ وہ اتنے پیچیدہ مالیکیولز کو تیار کر سکیں؟ کیا یہ خلیہ خود ہی یہ سب کچھ سیکھ گئے؟ کیا انہیں کسی نے یہ ڈیزائن سکھایا؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی حکمت ہے جس نے ہر خالیے کو اس کا کام سکھایا اور اسے اس کام کے لیے ضروری آلات سے لیس کیا۔ یہ محض ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارتقاء کو بھی ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ نظام خود بخود نہیں بنتا۔ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ایک اندازے پر رکھا۔ الفرقان 252۔ بلغم صرف بنتا ہی نہیں بلکہ یہ حرکت بھی کرتا ہے۔ ہمارے سانس کی نلیوں میں کروڑوں ننھے ننھے بال نما ساختیں ہوتی ہیں جنہیں سیلیا کہتے ہیں۔ یہ سیلیا ایک خاص تال کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، بالکل ایک لہر کی طرح، اور بلغم کی تہہ کو، جس میں گرد و غبار اور جراثیم پھنسے ہوتے ہیں، اوپر کی طرف دھکیلتے ہیں تاکہ اسے نگل کر معدے میں بھیجا جا سکے یا کھانسی کے ذریعے باہر نکالا جا سکے۔ ذرا سوچئے، کروڑوں سیلیا کا ایک ساتھ، ایک ہی سمت میں، ایک ہی تال پر حرکت کرنا، یہ کوئی سادہ عمل نہیں۔ ہر سیلیا کے اندر ایک پیچیدہ مولیکولر موٹر ہوتی ہے جو اسے حرکت دیتی ہے۔ اس عمل کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے اور ایک نہایت منظم کوآرڈینیشن سسٹم ہوتا ہے جو ان سب کو ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا یہ سیلیا اور بلغم کا نظام محض اتفاق سے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہو گیا؟
کیا سیلیا کو خود ہی یہ معلوم ہو گیا کہ انہیں بلغم کو اوپر کی طرف دھکیلنا ہے، اور بلغم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسے سیلیا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے؟ یہ ایک ایسا مکمل اور باہمی تعاون کا نظام ہے جو کسی عظیم و شان انجینئر کے ڈیزائن کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک اور عظیم نشانی ہے جس نے ہمارے جسم میں ایک خودکار صفائی کا نظام نصب کر رکھا ہے۔ بلغم صرف ایک چپچپا مادہ نہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی فوج کا بیراق بھی ہے۔ اس میں خاص قسم کی اینٹی باڈیز، IgA، لائسوزائمز، لیکٹوفیرن اور ڈیفینسنز جیسے کیمیائی ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز مخصوص جراثیم کو پہچان کر انہیں بے اثر کرتی ہیں۔ لائسوزائمز جراثیم کی خلیاتی دیواروں کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکٹوفیرن جراثیم کو ضروری غذائی اجزاء سے محروم رکھتا ہے، اور ڈیفینسنز براہ راست جراثیم کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ سب ایک ساتھ مل کر ہمارے جسم کو مسلسل بیرونی حملوں سے بچاتے ہیں۔ پروزریٹ، سلو، پچ، لوکس نے یہ کیمیائی ہتھیار ایک بظاہر سادہ سے سیال میں رکھ دیا۔ دیے پروسیس ریٹ سلو کس نئے یہ ذہن دی کہ وہ دشمن کو پہچان سکیں اور اسے بے اثر کر سکیں۔ کیا یہ محض اندھی کیمیائی تعاملات کا نتیجہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی بے مثال قدرت کا مظہر ہے، جس نے ہمارے جسم کے ہر کونے میں حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عظیم الشان منصوبہ ساز موجود ہے جو ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے بعض اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ النور 24:45۔ ہمارا جسم بلغم کی پیداوار کو نہایت نفاست سے کنٹرول کرتا ہے۔ نہ بہت زیادہ بلغم بنتا ہے کہ ہمیں ہر وقت تکلیف ہو، اور نہ ہی اتنا کم کہ ہمارے اعضاء خشک ہو جائیں یا ہم جراثیم کا آسان ہدف بن جائیں۔ جب ہمیں سردی لگتی ہے یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو بلغم کی پیداوار بڑھ جاتی ہے تاکہ جراثیم کو باہر نکالا جا سکے۔ یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ہارمونز، اعصابی نظام اور دیگر پیچیدہ سگنلنگ راستے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ کا عمل ہے۔ کس نے یہ نازک توازن قائم کیا؟ کس نے یہ کنٹرول سسٹم ڈیزائن کیا جو اس بات کو یقین بناتا ہے کہ ہر چیز اپنی بہترین حالت میں رہے؟ کیا یہ سب خود بخود ہو گیا؟ کیا ایک پیچیدہ فیڈ بیک لوپ خود ہی وجود میں آ گیا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے کامل انتظام کا ثبوت ہے، جس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے پر پیدا کیا اور اسے بہترین طریقے سے چلایا۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ القمر 54:49۔ دیکھا آپ نے، ایک بظاہر معمولی سی چیز بلغم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور عظمت کی کتنی عظیم و شان نشانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ ہمارے جسم کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر کونا اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال کاریگری کا گواہ ہے۔ جب ہم اس گہرائی میں جا کر غور کرتے ہیں تو ہمارے دل اللہ کی محبت اور شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور ہر چیز ایک عظیم الشان خالق کے حکم کی تباہی ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی عظمت کا اقرار کریں۔ بے شک وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں مزید کرشماتی نشانیاں دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔